خاتمہ میں بعض ایسی صورتوں کے فضائل ہیں جو پڑھنے میں بہت مختصر لیکن فضائل میں بہت بڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح ایک ایسے خاص امر ہے جن پر تنبیہ قرآن پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہ دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلاویں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ 7 مثانی ہیں اور قرآن عظیم۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے، اور جو کچھ فاتحہ ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا ہے۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیزوں سے بندے کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے۔ بعض نے اس کے ساتھ اضافہ کیا کہ بے میں کچھ ہے، وہ اس کے نقطہ میں آ گیا ہے، یعنی وحدانیت کے نقطہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی ہو۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی و دنیاوی آ گئے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہر ہو یا باطنی۔ لکھ کر لٹکانا اور چاٹنا بھی مراد کے لیے نافع ہے۔ صحاحہ کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ، بچھو کے کاٹے ہوئوں پر اور مرغی والوں پر دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا۔ نیز ایک روایت میں آیا ہے کہ صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یزید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سونے کے ارادہ سے لیٹے اور سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور ایک چیز اس خزانہ سے کسی کو نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سار پر خاک ڈالنے کے 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب کہ اس کو آسمان سے زمین پر ڈالا گیا، تیسرا جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، چوتھا جب کہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا کہ اساس القرآن کیا ہے؟ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سورہ فاتحہ۔ مشائخ کے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، ہر مطلب کے لیے پڑھنی چاہیے، اور اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کے ساتھ الحمدللہ کا لام ملا کر 41 بار 40 دن تک پڑھے، جو مطلب ہوگا انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اگر کسی مریض یا جادو کیے ہوئے کے لیے ضرورت ہو تو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دے۔ دوسرا یہ کہ یہ 9 چندی اتوار کو صبح کی سنت اور فرض کے درمیان بلا قید میم ملانے کے 70 بار پڑھے۔ اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھے اور 10 بار کم کرتا جاوے یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جاوے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جاوے فبہا، ورنہ تیسرے مہینے میں اسی طرح کرے۔ اس صورت کا چینی کے برتن پر گلاب اور مشک زعفران سے لکھ کر دھو کر پلانا 40 روز تک امراض مزمبہ
کے لیے مجرب ہے۔ نیز دانتوں کے درد اور سر کے درد پر پیٹ کے درد کے لیے 7 بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔ یہ سب مضمون مظاہر حق سے مختصر طور پر نقل کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا، پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتہ نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجیے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورہ بقرہ، یعنی سورہ بقرہ کا اخیر رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے آگے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔